ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، اللہ کا بڑا احسان ہے ہم تمام پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو سب سے بہترین دین اسلام کی ہدایت فرمائی۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ رب العزت نے ہماری جانب اپنے پیغمبروں میں سب سے افضل پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتابوں میں سب سے بہترین کتاب قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمائی۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ایک مسلمان کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے مسلمان بنایا، اسلام کی ہدایت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ دین اسلام کی ہدایت، دین اسلام کو سمجھنے کی اگر اللہ تعالی نے طاقت عطا فرمائی ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور مسلمان ہونا خصوصاً اس پرفتن دور میں صحیح معنوں میں مسلمان ہونا حقیقت میں یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو بلا شبہ اس بات پر بہت اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے، کیونکہ اسلام کی توفیق، ایمان کی توفیق، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی توفیق، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی سے ممکن ہے، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے، اور اس دعوے کو ہم علی الاعلان کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے تمام دینوں میں سب سے بہترین دین اسلام ہے۔ کتاب پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارا دین اسلام رہے اس بات سے میں راضی ہوں، یہ اللہ نے کہا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو شخص
اسلام سے ہٹ کر کوئی اور دین اپنائے گا، جو شخص اسلام سے ہٹ کر کوئی اور دین اپنائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماتا ہے کہ اس کی کوئی نیکی کبھی قبول نہیں ہوگی، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یہ بات طے ہو چکی ہے کہ وہ لوگ جو بھی عمل کرتے ہیں کفر کی حالت میں رہ کر، اللہ پر ایمان رکھے بغیر، نبی پر ایمان لائے بغیر، آخرت پر ایمان لائے بغیر، فرشتوں پر ایمان رکھے بغیر، اللہ کے نبیوں اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے بغیر، اسلام کی تعلیمات کو مانے بغیر آدمی دنیا کی کتنی بڑی نیکی بھی کر لے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ بات طے ہے کہ اس کی کوئی نیکی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگی۔ دین اسلام اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا دین ہے۔ دین اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دین اللہ کا بنایا ہوا دین ہے۔ دنیا کے اندر باقی جتنے بھی دین ہیں ان دینوں کے اندر اس دین کے ماننے والوں کی کچھ نہ کچھ باتیں داخل کی گئی ہیں، ڈالی گئی ہیں۔ کچھ دین ایسے تھے جنہیں اللہ نے اتارا تھا، جیسے یہودیت ہے، نصرانیت ہے، ان دینوں کو اللہ نے اتارا تھا، پیغمبر کے ذریعے اللہ نے یہ دین لوگوں کے لیے بھیجا تھا، لیکن دنوں کے گزرتے گزرتے ان دینوں کے ماننے والوں نے ان دینوں میں اپنی طرف سے بہت ساری باتیں داخل کر دیں، اور دین کا اصل ڈھانچہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا تھا اسے اس کی اصلی حالت میں باقی رہنے نہیں دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اتارا وہ دین اسلام ہے۔ اس دین کو اتارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لی۔ اسی لیے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی مسلک اور فرقے کے ماننے والے لوگوں کا قرآن اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ایک نقطہ بھی کہیں پر بدلا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ 1450 سال پہلے قرآن کریم جیسے اترا تھا آج تک ویسے ہی باقی ہے، اور یہ آخری وقت تک باقی رہے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ہی، قرآن کریم کے اترنے کے ساتھ ہی قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کو جس طریقے سے تختیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھوایا، اسی طریقے سے امت کے بے شمار لوگوں کے سینوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو محفوظ کر دیا۔ آج دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے سینوں پر قرآن کریم ان کے نام سے بھی زیادہ پکا محفوظ ہے۔ اگر قرآن کریم کے سارے نسخے، ساری کتابیں ختم کر بھی دی جائیں تو قرآن کریم کے جو حفاظ ہیں اس کے ایک ایک نقطے کو دوبارہ اسی طریقے سے پیش کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور یہ اللہ کی اتنی بڑی نشانی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی اسی نشانی پر غور کرنا چاہے اور ہدایت کی طرف آنا چاہے تو اس کے لیے یہ کافی ہے۔ دین محفوظ ہے۔
اللہ نے اتارا ہے، اور دین کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس دین کی ایک ایک بات اللہ کی اتاری ہوئی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسا بنایا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بات بھی کرتے تو آپ اللہ کی مرضی سے بات کرتے تھے۔ کتاب میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے نہیں بولتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے نہیں بولتے ہیں، آپ وہی باتیں بولتے ہیں جو اللہ کی جانب سے آپ پر وحی کی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا، جاگنا، نہانا، کھانا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، چلنا پھرنا، بات چیت کرنا، سب کچھ ہمارے لیے دین بنا دیا گیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سرٹیفکیٹ دے دی، فرما دیا اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے۔ آپ کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، مثال ہے، اس کے مطابق زندگی گزار لو۔ تو دین اللہ نے بنایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا، اور وہ دین جس طریقے سے اللہ نے اتارا وہ آج تک محفوظ ہے۔ اس دین حنیف کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جس اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا، مجھے اور آپ کو بنایا، اس اللہ کے بارے میں صحیح معلومات، صحیح انفارمیشن، صحیح باتیں اگر کہیں مل سکتی ہیں تو وہ صرف اسی دین میں مل سکتی ہیں، ورنہ کسی اور دین میں آپ جا کر ڈھونڈیں گے کسی گائے کو رب کا درجہ دے دیا گیا، کسی درخت کو رب کا درجہ دے دیا گیا، کسی بندر کو رب کا درجہ دے دیا گیا، کسی جانور کو رب کا درجہ دے دیا گیا۔ رب کی طاقت کو ثابت کرنے کے لیے کسی کے 10-15 ہاتھ لگا دیے گئے، کسی کی زبان باہر نکال دی گئی، کسی کی کوئی اور شکل بنا دی گئی، جس کو جیسا سمجھ میں آیا اس نے اپنے معبود کی ویسی تصویر بنا لی۔ لیکن قرآن مجید نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں اسے ایک عقل سلیم بھی مانتی ہے اور فطرت بھی ان باتوں کو مانتی ہے۔ اللہ کے بارے میں قرآن میں کہا گیا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر دو ایک جیسے ہوں گے تو دونوں لڑیں گے، دونوں کے اندر اختلافات ہوں گے۔ اسی لیے جو لوگ 2 سے زیادہ رب کو مانتے ہیں، جو 3 مورتیوں کو مانتے ہیں، ان کی کتابوں میں پڑھیں، آپ کو ملے گا بڑی بڑی جنگیں ان کے بیچ میں ہوئی، جس سے دنیا برباد ہو گئی، کوئی اس پر غالب ہو گیا، کوئی اس پر غالب ہو گیا، جبکہ اللہ خود فرماتا ہے اگر اس زمین، اس کائنات کے اندر ایک سے زیادہ رب ہوتے لفسدتا، دونوں جھگڑ پڑتے جس سے کائنات پوری کی پوری تباہ و برباد ہو جاتی۔ اللہ ایک ہے اور ایک ہی ہونا بھی چاہیے، یہی فطرت بھی کہتی ہے۔ گھر کا بڑا ایک ہوتا ہے، ملک چلانے والا ایک ہوتا ہے، اسکول چلانے والا ایک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے، ایک ہے۔ کن چیزوں میں ایک ہے؟ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ اس کے صفات میں، نہ اس کے کاموں میں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جو کر سکتا ہے ویسا کرنے والا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ سب کچھ کرنے میں
اس کے جیسا دوسرا ہے ہی نہیں۔ اسی لیے ساری دنیا کے عقل مند، آج دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، لوگ چاند پر پہنچنے کے دعوے کر رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں، ایسے ہتھیار بنائے گئے ہیں جس سے بڑی بڑی بستیاں، بڑے بڑے شہر سیکنڈوں میں تباہ کیے جا سکتے ہیں۔ انسان اس وقت زمین کو چھوڑ کر ہواؤں میں سفر کر رہا ہے۔ اتنی ترقی کے باوجود دنیا کے سارے سائنسدان سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ ایک چیونٹی پیدا کریں جو زندہ ہو کر چلنے لگے تو یہ ناممکن ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ پیدا کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ کھلا چیلنج ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ چونٹی پیدا کرنا، ایک زندہ جانور پیدا کرنا تو دور کی بات، کتاب میں اللہ فرماتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم تعلمون۔ اگر تم لوگوں کو ذرہ برابر بھی شک ہے کہ یہ کلام مجید جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے یہ ہمارا کلام نہیں ہے، اگر تم کو ایسے لگتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اس قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، اس میں سے ایک چھوٹی سی سورت جیسی سورت، ایک چھوٹا سا سورہ تم بنا کر پیش کر دو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تم کو جسے جسے بلانا ہے اس کام کو پورا کرنے کے لیے بلا لو۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں کر سکو گے۔ یہ چیلنج اس وقت سے ہے جب سے قرآن پر انگلیاں اٹھائی گئیں اور آج تک ہے، قیامت تک رہے گا۔ بڑی بڑی تقریریں کرنے والے آئے، بڑے بڑے شعراء آئے، بڑے بڑے ادیب آئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 5 چھوٹے چھوٹے جملے ہیں اس کے اندر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 چھوٹے سے جملے ہیں، ساری دنیا کے عقل مند مل کر 3 آیتیں نہیں بنا سکتے، 1 آیت نہیں بنا سکتے۔ یہ چیلنج ہے۔ دشمنان اسلام کو نیچا دکھانے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہے، لیکن کبھی بھی اس چیلنج کو نہ پورا کر سکے ہیں نہ کر سکیں گے، کیونکہ عربی جاننے والوں کا، قرآن کو پڑھنے والوں کا، دنیا کے عقل مندوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے کلام کا مرتبہ اور رتبہ دنیا والوں کے کلام کے مقابلے میں ویسا ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مقام اور مرتبہ اللہ کی ساری مخلوقات کے مقابلے میں ہے۔ جیسے ساری مخلوقات مل کر اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اس میں سے چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے، ویسے ہی ساری دنیا والے مل کر اللہ جیسے بولتا ہے، اللہ جیسی بات کرتا ہے ویسی بات نہیں کر سکتے، اور قرآن اللہ کی باتیں ہیں، ویسی باتیں بنانا ناممکن ہے۔ تو یہ دلیلیں ہیں اس بات کی کہ یہ دین اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، یہ محفوظ دین ہے، اور آپ اگر اسلام کی ہدایت پائے ہیں، اسلام کی آپ کو توفیق نصیب ہوئی ہے، آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں، اور دعا کرنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صحیح راستے پر موت عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اس سے بڑی نادانی کیا ہوگی کہ اللہ کسی مسلمان کو اسلام کی ہدایت دے دے، اللہ کی پہچان اسے مل جائے، نبی کے بارے میں اسے جانکاری مل جائے، فرشتوں کے بارے میں اسے بتایا جائے، جنت جہنم کے بارے میں بتایا جائے، اللہ کے عذاب اور اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بتایا جائے، پھر اس کے باوجود
وہ اسلام سے ہٹ کر غیروں کی روش پر چل پڑے، جان بوجھ کر یا انجانے میں، ایسا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ دوستی میں آ کر یا کاروبار کے گھٹنے کے ڈر میں آ کر مداہنت کے طور پر غیروں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو بتایا ہے سب سے پہلے اسے سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح جانکاری رکھیں، اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس کریں، سر اٹھا کر جئیں کہ آپ مسلمان ہیں، اللہ نے آپ کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسلام پر آپ کو فخر ہونا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم کو اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے، دنیا والے کیا کہتے ہیں آپ اس کی پرواہ نہ کرو، اسلام اور مسلمان ہونے پر خوشی محسوس کرو، فخر محسوس کرو، اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانو۔ اللہ نے آپ کو چنا، اللہ نے آپ کو ہدایت سے نوازا، یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، اور اسلامی تعلیمات پر ایک مسلمان کو خوشی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ اپنے اسلام کو کبھی چھپانے کی کوشش مسلمان کو ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی غیر مسلم، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، آپ کو کسی ایسی چیز کی طرف بلاتا ہے جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں، تو آپ پھر اس بات کی پرواہ ہرگز مت کرو کہ وہ آپ کا کیا لگتا ہے، اس سے آپ کو دنیا کا کتنا فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ ڈنکے کی چوٹ پر جس طریقے سے وہ بلاتا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو انکار کر دو۔ کوئی آپ سے کہے مثال کے طور پر کسی پوجا میں شریک ہونے کے لیے، آپ کہو کہ میں مسلمان ہوں، اور ایک مسلمان کو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایسی پوجا کے اندر شرکت کروں۔ اگر آپ سے کوئی کسی غیر مسلم تہوار کے لیے فنڈنگ مانگتا ہے، آپ انکار کر دو کہ میں ایسے کاموں کے لیے فنڈ نہیں دے سکتا۔ اس بات کی پرواہ ہرگز مت کرو کہ اس سے آپ کے تعلقات بنے رہیں گے یا بگڑیں گے۔ آپ کو وہ اس کے بعد اچھی طریقے سے دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مان لیجئے آپ کا کوئی ایک غیر مسلم دوست ہے، گوشت نہیں کھاتا ہے، کیا آپ اس بات کی جرأت کر سکتے ہیں، کیا آپ کے اندر اتنی ہمت آ سکتی ہے کہ آپ عید کے موقع پر تھالی کے اندر سجا کر بڑے کا گوشت اس کے گھر میں بھیجیں گے؟ آپ جب غیر مسلم کے جذبات کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ اس کے گھر پر گوشت بھیجنے سے اسے اچھا نہیں لگے گا، تو آپ کو یہ سکھانا پڑے گا ان کو بھی کہ ہمارے بھی جذبات ہیں۔ اگر آپ پوجا کے لیے ہمیں بلاؤ گے، شرکیہ کسی تہوار کے لیے ہم سے فنڈ مانگو گے، تو ہم کو بھی تکلیف ہوگی، یہ احساس اسے دلاؤ، اور یہ بولنے سے پیدا ہوگا۔ دشمنی پر اترنے کی بات نہیں ہے، دین ہر ایک کی آزادی ہے۔ اس ملک کے اندر آپ بت کی پوجا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، آپ کو اس ملک کا قانون اس بات کی آزادی دیتا ہے، آپ کو پابند نہیں کیا گیا ہے۔ جب آپ مورتی پوجا کو غلط سمجھتے ہیں اور دل سے اسے غلط سمجھتے ہیں، اور ہر مسلمان کو غلط سمجھنا بھی چاہیے، تو جس چیز کو آپ غلط سمجھتے ہیں اس چیز میں آپ تعاون کیسے کریں گے؟ نہیں کرنا چاہیے، کھلے الفاظ میں کہہ دینا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو نہ مانتے ہیں
نہ ان چیزوں کو مناتے ہیں، نہ ان چیزوں کے اندر کسی طریقے کا ہم تعاون کرتے ہیں۔ یہ آپ کے دین کا حصہ ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ آپ کو اس پر عمل کرنا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے، ہم اسے صحیح نہیں مانتے ہیں۔ کھلے الفاظ میں ایک مسلمان کو سمجھا دینا چاہیے، جس طریقے سے ہم کسی غیر مسلم کو یا گوشت نہ کھانے والے کو گوشت کھانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے اسے بھی ہمیں اس بات پر مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی مورتی کی پوجا کریں۔ جہاں تک تعلقات کی بات ہے، قرآن کریم کے اندر کچھ اصول بتائے گئے ہیں، ان اصولوں کو اگر سمجھ لیا جائے تو وہ چیزیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں فرما دیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے ماں باپ جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے، سوچو ذرا اللہ کیا فرما رہا ہے، اگر تمہارے ماں باپ جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے اس بات کی طرف تمہیں بلاتے ہیں کہ تم اللہ کے سوا کسی کو شریک کرو، فلا تطعهما، اللہ فرماتا ہے کہ ان کی بات مت مانو۔ اس پوری کائنات کے اندر اللہ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا حق جس کا بیان کیا گیا ہے وہ اس کی ماں اور اس کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی عبادت کو، ماں باپ کی اطاعت کو اللہ نے بیان کیا ہے، ان کی اطاعت پر زور دیا، ان کی نافرمانی کو اللہ نے شرک کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی جس نے جادو ٹونا سیکھا تھا، توبہ کرنا چاہ رہی تھی، قصہ بہت طویل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پوری بات سننے کے بعد پوچھا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، وہ چلی گئی۔ عبداللہ بن عباس نے اس سے کہا جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو، کثرت سے نیکیاں کرو، کیونکہ جادو سیکھ کر تم نے جو گناہ کیا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، تم زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرو۔ جب وہ چلی گئی تو عبداللہ بن عباس کے ساتھ ان کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے پوچھا آپ نے اس عورت سے یہ کس لیے پوچھا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر ماں کی خدمت سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے جس کی طرف میں اس کی رہنمائی کروں، اسی لیے میں نے پوچھا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اگر وہ کہتی کہ ماں زندہ ہے تو میں کہتا کہ تیرے گناہوں کو دھونے کے لیے تجھے اپنی ماں کی کثرت سے خدمت کرنی ہوگی۔ جو اسلام جانتے ہیں انہیں معلوم ہے ماں کا، باپ کا درجہ اسلام میں کتنا بڑا ہے، لیکن اللہ یہاں فرماتا ہے اگر تمہارے سگے ماں باپ اسلام کی ہدایت سے محروم ہیں، وہ تمہیں شرک کرنے کے لیے کہتے ہیں، فلا تطعهما، ان کی بات مت مانو۔ پھر یہ کون ہوگا آپ کا دوست، آپ کا باس، آپ کا بزنس پارٹنر، آپ کا کسٹمر، جسے خوش کرنے کے لیے آپ شرکیہ امور کے اندر اس کا ساتھ دیں گے؟ یہ ناممکن چیز ہے، اس سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر فرمایا لا ینہاکم اللہ تمہیں نہیں روکتا ہے۔ ذرا دیکھیں اسلام کتنی سادگی کا نام ہے، کتنے کھلے کھلے فرامین بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ اس بات سے تمہیں نہیں روکتا ہے، جو لوگ دین کے معاملے میں تم سے لڑتے نہیں ہیں، تم سے گھر سے نکلنے پر مجبور نہیں کرتے ہیں، تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے ہیں، اگر وہ تمہاری سوسائٹی میں رہتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اللہ اس سے منع نہیں کرتا ہے۔
عام دعوت ہے، جاؤ کھاؤ، آپ کے گھر کی عام دعوت ہے، بلاؤ کھلاؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی دعوتوں کو قبول کیا، یہودی کے گھر گئے، آپ کھانا کھائے، وہاں پر یہودی آپ کے پاس آتے تھے، ان سے لین دین چلتا تھا، اللہ نے اس سے منع نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنے کے لیے کہا، جنہوں نے لڑائی خود سے شروع کی تھی، وہ لڑ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، گھر سے نکلنے پر مجبور کیے تھے، اللہ نے ان سے لڑنے کا حکم دیا۔ لیکن جو لڑائی میں نہیں آئے، اللہ فرماتا ہے تمہاری سوسائٹی کا حصہ ہیں، اچھا سلوک کرو، اچھے سے رہو۔ اگر غیر مسلم آپ کی پڑوس میں رہتا ہے، آپ اسے تکلیف نہیں دے سکتے، بلند آواز سے ڈی جے نہیں لگا سکتے، گھر کے پاس اس کی پارکنگ نہیں روک سکتے، بے جا مہمانوں کو بلا کر اسے تنگ نہیں کر سکتے، راستے میں کچرا پھیلا کر اسے تکلیف نہیں دے سکتے۔ اگر وہ آپ سے قرض مانگتا ہے، آپ کے اندر قرض دینے کی طاقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آپ اسے قرض دیں گے۔ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ پیٹ بھر کر کھانا کھا کر ڈکار لے کر سوئیں اور آپ کا پڑوسی اگرچہ کہ وہ غیر مسلم ہے بھوکا سوئے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کے گھر میں کچھ اچھا پکتا ہے، اللہ فرماتا ہے دو، لیکن حد ہے۔ جب دین کے معاملات کے اندر آپ کا کوئی بھی، یہاں تک کہ سگا بھائی، باپ، بیٹا، کوئی بھی ہو، اگر مداخلت کرتا ہے، وہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ایک مسلمان بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی مروت کے، بغیر کسی ملازے کے کھلے الفاظ میں کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ان چیزوں کے اندر میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، شرکت نہیں کر سکتا۔ جیسے کوئی آپ کو شراب پینے کے لیے بلائے، آپ شراب پی لیں گے؟ نہیں پئیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی کسی غیر شرعی رسم کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی نافرمانی کے اندر آپ سے چندہ مانگے، شرکت کے لیے کہے، اس پارٹی میں آنے کے لیے کہے، تو آپ اچھے انداز میں اسے سمجھا دیں کہ ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور آپ کو راضی کرنے کے لیے میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، عام طور پر جب غیروں کے تہوار آتے ہیں، ابھی کل کرسمس ہے، بہت سارے لوگوں کو میسیج آئیں گے، انجانے میں انسان میسیج آتا ہے سو اس کے بدلے میں میسیج بھیج دیتا ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ ادھر سے آتا ہے ہیپی کرسمس، ادھر سے بھی بھیج دیتے ہیں ہیپی کرسمس۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک نصرانی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ 25 دسمبر کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ اللہ پاک ہے، اللہ کی بیوی نہیں ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کھلے الفاظ میں کئی مرتبہ فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنم دیا، نہ اللہ کو کسی نے جنم دیا۔ انا یکون لہ ولد، اس کا بیٹا کیسے ہوگا؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی بیوی بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم نے یہ جو کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بہت بڑی بات کہی۔ تکاد السماوات ان یتفطرن، اتنی بڑی بات کہی کہ اگر یہ بات حقیقت میں کھول کر بیان کی جائے، سمجھ میں آ جائے، تو اس بات کی دہشت سے اللہ فرماتا ہے آسمان پھٹ جائے گا۔ معمولی بات نہیں ہے، اللہ اس کا بیٹا ہو، یہ بہتان ہے اللہ پر الزام ہے۔ اللہ پاک ہے ایسی ناپاک چیزوں سے، اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہتا ہے
اللہ کو بیٹا پیدا ہوا آپ کو مبارک ہو تو آپ کو اس کو مبارکبادی دیں گے، پھر آپ مسلمان کیسے باقی رہیں گے؟ یہ کفریہ کلمہ ہے۔ ان کلمات کو جان بوجھ کر سمجھ کر کہنے سے آدمی کا اسلام ختم ہو سکتا ہے۔ پھر کیسی مروت؟ اسلام کی جو اصل تعلیمات ہیں، جو بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کے اندر کسی کے ساتھ کسی کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ کتاب میں اللہ فرماتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، ان کی یہ خواہش ہے کہ آپ تھوڑا جھک جائیں تو یہ بھی جھک جائیں گے۔ جہاں جھکنا ہے وہاں پر ضرور جھکا جائے۔ اگر سب مل کر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، آپ اس کے اندر شریک ہو رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، آپ شریک ہو رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن آپ کے عقیدے کو کچل کر، آپ کی توحید کو مار کر، آپ کو قرآن کی تعلیمات کے خلاف کہلوا کر اگر وہ دوستی بنانا چاہتے ہیں تو ایسی دوستی سے دشمنی 1000 مرتبہ بہتر ہے۔ جب دین ہی چلا جائے، جب عقیدہ ہی چلا جائے، جب ایمان ہی چلا جائے تو اس کے بعد کس دوستی کا کیا فائدہ ہے؟ میرے محترم بھائیوں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں کثرت سے غیروں کے تہوار آتے رہتے ہیں، خوشی اور غم کے موقع آتے رہتے ہیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات نہ ہوں۔ ان تعلقات کو حد میں رہ کر رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اچھے سے پیش آنا اور اچھے طریقے سے رہنا، انہیں تکلیف نہ دینا، یہ شرعاً مطلوب چیز ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں پر ہمارے دین پر ضرب لگے، آپ کے عقیدے اور ایمان پر ضرب لگے، آپ کے ایمان پر ڈاکہ لگے، اس وقت آپ کو کھلے طور پر مخالفت کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اپنے دین کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے ہمارے ان قوم کے لوگوں کو بھی ہمیں یہ سمجھانا چاہیے کہ ہماری بھی کچھ حدیں ہیں، ہم ان حدوں کو پار نہیں کر سکتے۔ خصوصاً ہمارے بچے بچپن سے ایسی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پر ان چیزوں کو بڑی سادگی کے ساتھ بہت ہی زیادہ منایا جاتا ہے، اور ہمارے بچے اس ماحول میں مبتلا ہو کر جانے انجانے میں بہت ساری ایسی غیر اسلامی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے ان تمام چیزوں پر نظر رکھنا، اپنے بچے کو بتانا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ایک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے بیٹا کہنا اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے یسبنی ابن آدم، آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے، کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، جبکہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ معمولی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے بارے میں بہت سارے تہواروں کے اندر انہوں نے جس کو معبود بنایا ہے وہ تصور دیتے ہیں، عجیب و غریب شکلیں بناتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام ناپاکیوں سے پاک ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، بچوں کو اللہ کا صحیح تعارف دیں۔ اللہ ایک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ بات کرتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی تصویر نہیں ہے جسے دیکھا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں جتنا بتایا ہے اتنا ہی جاننا ہے۔ اللہ کی ہم امیجنگ نہیں کر سکتے، اللہ کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پیغمبروں میں سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھ لے۔
فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹکا رہے گا تو پھر اس کے بعد تو مجھے دیکھ سکے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا، اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو پہاڑ ہل گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اللہ سے بات کی موسیٰ نے، کلیم اللہ ہیں، بڑے طاقتور نبی ہیں، ایک گھونسا انہوں نے مارا تھا، آدمی مر گیا تھا۔ کنویں پر رکھی ہوئی بڑی چٹان کو ایک ہاتھ سے موسیٰ نے ہٹایا تھا۔ اتنے طاقتور نبی، اللہ کو پورے طور پر انہوں نے دیکھا نہیں، پہاڑ پر صرف اللہ کی تجلی پڑی تو اس تجلی سے موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ بھلا اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ لیکن اللہ فرماتا ہے جب مرو گے، نیک اعمال کر کے مرو گے، جنت میں جاؤ گے، اللہ اپنے سامنے سے نور کے پردے ہٹا کر تم تمام کو اپنا دیدار کرائے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اس کے نور کے پردے ہیں، حجابہ النور، اللہ کا جو حجاب ہے وہ نور ہے، اگر اسے ہٹا دے تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، سب جل جائے گا۔ تو ایسے کامل قدرت والے اللہ کی چھچوری صورتیں بنائی جائیں اور یہ تصور دیا جائے کہ یہ رب ہے، یہ رب کا مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ بہت بڑا جرم ہے یہ، شراب پینے سے بھی بڑا جرم ہے، چوری کرنے سے بھی بڑا جرم ہے۔ اگر آپ کی کوئی تصویر بنا کر زبان باہر نکال کر 8-10 ہاتھ لگا کر آپ کی ایک دم لگا کر کوئی آپ کو کہے یہ آپ کی تصویر ہے، آپ کو کیسے لگے گا؟ بے شک برا لگے گا۔ اللہ کے بارے میں ایسا سب کچھ کیا جائے، ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ رب ہے، یہ وہ رب کا تصور ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کو صحیح طور پر ہمیں پہچاننا ہوگا، اپنے بچوں کو صحیح پہچان دینی ہوگی، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہوگی۔ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں ادب کے ساتھ ہمیں رہتے ہوئے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنی ہوگی۔ دین کے اندر مداہنت سے کام نہیں لینا ہوگا، جہاں پر جھکنا ہے وہاں جھکنا ہوگا، اور جہاں پر سر اٹھا کر جینا ہے، سر اٹھا کر جینا سیکھنا ہوگا۔ یہ سر اٹھ کر جیے اور کٹ جائے بہتر ہے اس بات سے کہ گمراہی کے ساتھ اس سر کو جھکایا جائے، پھر اس کے بعد لمبی زندگی ملے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ اپنی معرفت ہمیں عطا فرمائے، اللہ کو پہچاننے کی ہمیں توفیق اللہ عطا فرمائے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی معرفت اللہ ہمیں عطا فرمائے، دین اسلام کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اسلام کی ہر تعلیم پر خوشی کے ساتھ فخر کے ساتھ عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اپنے مسلمان ہونے کو اللہ ہمیں باقی رکھے، اسلام کی حالت میں اللہ ہمیں وفات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون